مشہور مفتی ہے جس کو آپ چھوٹو کہہ کے بلاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں، وہ آپ ان کی نظر میں کے اوپر ویڈیو ان کے ساتھ تو ان کے اپنے جو لوگ کر رہے ہیں نا، وہ پتہ چل گیا جو ہم نہیں کہنا چاہتے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ ہم کہتے ہیں، ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ خود سے کلپ چلاتا ہے، پھر اس کو خود مطلب دیتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ یہی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے تھے کہ یہ اس کی حرکت ہے، اللہ کا شکر ہے کرامت ظاہر ہوئی ہے، ان کے اپنے علماء نے ان کے ساتھ کیا، اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں ہر آنے والا دن اس پہ برا آئے گا، کیونکہ اس نے باپا جانی سے پنگا لی ہے۔ ہاں، اس وقت دنیا میں بریلویت کا ڈان جو ہے نا وہ باپا جانی ہے، وہ جس کو کہے گا وہ عالم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان سے تو ہو گیا فارغ وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایکسپوز کرنا تھا، کہاں سے بات اٹھاتا ہے اور کس طریقے سے خود سے اس کو ایک رنگ دیتا ہے، پھر جواب دینا شروع کرتا ہے، جواب وہ دے رہا ہوتا ہے جو میرا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا۔ بڑوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اہل علم ہے، مجھے پوری امید ہے، بڑے کئی سوالات بڑے علمی ہوتے ہیں، اور وہ چلے ہو گئی عوام بھی ان سے متاثر جی متاثر ہو، عوام متاثر ہو، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ متاثر ہو، ہمیں کوئی نہیں۔ ہم اہل علم سمجھتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، یہ اہل علم ہے نا۔ تو بتائیں انہوں نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے میرے بارے میں؟ اگر میں غلام محمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہوں، وہ تو کہتے ہیں ہم قابل نہیں سمجھتے، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا، پھر تو میں فتنہ ہی نہ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا فتنہ جس کی وجہ سے آپ کے فرقے برباد ہو گئے، آپ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے، تو چھوڑ دو، مجھے دعوت کا کام کرنے دو۔ مفتی منیر صاحب نے یہ تو ان کو سمجھایا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، وہ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ، انہوں نے ہماری پاور کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جس طرح باقی فرقے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، یہ تو ان سے بہتر ہے نا، کم از کم حسام الارمین کے مسئلے میں تو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں نا۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں سے بہتر ہے، کم از کم بریلویوں کے جو شرکیہ قائد ہیں ان میں تو یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں اور دیوبندیوں سے بہتر ہے، کم از کم رفع الیدین کے مسئلے میں، قبر پرستی کے مسئلے میں یہ ہمارے موقف کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے میرے ساتھ ہیں، ان کے علماء بھی، عوام بھی۔ باقی جو روٹی روزی کا مسئلہ ہے نا، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے جی۔ ہاں، وہ اگر میرے پاس اتنا بجٹ ہو نا کہ ہم ان کی تنخواہیں لگا سکیں، تو آپ دیکھیں ایک ہفتے میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے بتائیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بیٹھے بیٹھے آخری عمر میں اتحاد امت کے جو جراثیم کاٹ گئے ہیں، کس کی وجہ سے کاٹ گئے ہیں؟ آج جو وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفیاء کے جو واقعات ہیں یہ سارے من گھڑت ہیں، جھوٹے ہیں، سوائے چاند کرامتوں کے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو چیلنج دیا کہ وہ کرامتیں تم بیان کرو، میں قرآن بخاری مسلم سے انہیں بھی فراڈ ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ جو تم کرامتیں بیان کرتے رہے ہو نا، پہلے تم نے حشر بہشت کی تعریف کی ہوئی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، آج ہماری وجہ سے ڈر گئے ہو۔ تذکرۃ الاولیاء کہہ رہے ہو، مجھے تو 1972 میں پتہ چل گیا تھا، بتا رہے آخری عمر میں ہو کہ یہ فراڈ ہے کتاب۔ پہلے یہ مزے لیتے رہے، ابھی میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، جن کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، ابھی بھی میں نے ان کے لیے میسج چھوڑا ہے کہ آپ جن کرامتوں کو جائز سمجھتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ بیان کریں، ہم ان کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے کہ وہ بھی کرامتیں فراڈ ہیں، نہیں ہیں۔ اور جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کا تو میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے جی۔ انہوں نے بیان کیا تھا نا کہ رابعہ بصریہ 7 سال تک لڑکتی ہوئی، کلبازیاں کھاتی ہوئی جمناسٹک کی پلیئر کعبہ شریف پہنچی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں مسلسل، میں نے کہا ان 7 سالوں میں اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور عورت ذات ہو کے وہ جمناسٹک کی پلیئر لڑک رہی ہے، تو کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ اس طریقے سے راستوں میں لڑکتی ہوئی جائے؟ اور اس کا پردہ کیسے کھلا ہوگا؟ اس زمانے میں تو تہمت ہوتی تھی، اس نے کیا انڈر ویئر پہنا ہوا تھا، پجامہ پہنا ہوا تھا؟ ذرا بریف کرو۔ یہ تو وہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت آتش باز، انہوں نے اپنی ٹانگ جلا کر اس پہ تیل چھڑکا۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں وہ کون سا تیل؟ اس زمانے میں تو تیل نکلا ہی نہیں ہوا تھا، مٹی کا تیل تو اب نکلا ہے 150-200 سال پہلے۔ تو جو پہلے دیے جلتے تھے وہ ہوتا تھا گھی ہوتا تھا، یا آئل ہوتا تھا زیتون کا، امیر لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے وہ سرسوں کا تیل ہوتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے تیل چھڑکنے کے لیے بات کی ہے نا، وہ چھڑکنے والا تیل مٹی کے تیل ہوتا ہے جس سے آگ، اور پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹانگ کاٹی اور اس کو جلا کے اس کے اوپر ہنڈیاں پکا لی۔ مجھے بتائیں، ہم ان کو اوریجنل ٹانگ دیتے ہیں، ان سے بھی بڑے سائز کی، کسی گائے کی یا بیل کی، اس کے اوپر ذرا یہ آگ لگا کے تو کوئی ہنڈیا کیا چائے بھی پکا کے بتائیں، فراڈ ہے سارا۔ اور کہتے ہیں وہ ہر دفعہ ایسے ہی کرتے تھے، کھولی انہوں نے مطلب کاٹی بھی نہیں ہے، اس کو رکھے اس کو پکایا، صبح ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو یہ سارا فراڈ چل رہا ہے ان کا۔